چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے ہی قرآن کو لگایا ہوتا۔ تم 2 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لو، 2 کے بدلے میں اللہ تمہیں 2 اونٹنیوں جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ جو قاری قرآن ہوگا مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ جو قاری قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآنی و اہل اللہ خاصہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ یہ ہنیئا مریئا والداک علیہما ملابس انوار من التاج والحلا، کتنی ہی خوشخبری اور خوشبختی ہے اس کے والدین کے لیے، اس قاری قرآن کے والدین کے لیے، ملابس انوار من التاج والحلا، نور کے لباس ہوں گے اور زیورات سے بھرے ہوئے تاج ہوں گے۔ کتاب اللہ منہل کل ضامن ومورد من تعطش للہدایہ وسنة احمد مسک الختام سراج النور من جمع المزایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ دور نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے ہی قرآن کو لگایا ہوتا۔ بہت سی کتب آسمان سے نازل فرمائی، بہت سے صحائف اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ان سب کتب میں سے، ان سب صحائف میں سے، ان سب آسمانی کتابوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو تمام کی تمام کتابوں پر فوقیت اور افضلیت عطا فرماتے ہوئے ان کتابوں کا سردار بنا دیا۔ اور اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی شخص اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسن، جو شخص اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ گویا جو شخص ایک مرتبہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے صحابہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ عقیق کی وادی میں جائے اور مقام بطحان پہ جائے اور وہاں سے بغیر کسی قطع رحمی اور گناہ کے، غیر اثم ولا قطع رحم، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں لے کر کے آئے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے نبی السلام ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت تم 2 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لو، 2 کے بدلے میں اللہ تمہیں 2 اونٹنیوں جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ 3 پڑھ لو، 3 کے جتنا، 4 پڑھ لو، 4 کے جتنا، اور جو آیتیں زیادہ کرتا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا چڑھا کر کے اونٹنیاں دیتا جائے گا۔ اور اسی طرح قاری قرآن کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن کل قیامت کے روز آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوں گے، یا قاری القرآن اقرأ وارتقی ورتل
الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن کو مخاطب کریں گے کہ اے قاری قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. جس طرح دنیا کے اندر تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، جس ترتیل اور جس مہارت کے ساتھ، جس تجوید اور جس انداز عرب کے ساتھ تو دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج انہی لہجات کو پڑھتا جا، آج انہی قراءات کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی، جہاں پر والناس کی سین ہوگی، وہاں پر تیرے درجات ہوں گے، وہاں پر تیرا مقام ہوگا. اور یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متمسکم بکتاب اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا رکھتا ہے، اپنا دن اور رات اللہ کی کتاب کے لیے وقف کیے ہوئے ہے. یہ اس کے لیے فضیلتیں ہیں. اور جناب مکرم جو وہ انسان کے والدین ہوں گے جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی دنیا میں، جو قاری قرآن ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، جو متمسکم بالقرآن ہوگا، اس کو تو اللہ تعالیٰ یہ اعزازات سے نوازیں گے ہی نوازیں گے. اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ کیا کیا اعزاز دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین کے لیے تاج ہوگا، سونے کا تاج، ہیروں سے بھرا ہوا تاج. اسی سے امام شاطبی رحمہ اللہ کا ایک شعر جو قرأت سبع کی کتاب جو حفظ الامانی ووجہ التہانی المشہور الشاطبیہ کے اندر انہوں نے اپنے مقدمے میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہنیئا مریئا والداک علیہما ملابس انوار من التاج والحلا. کتنی ہی خوشخبری اور خوشبختی ہے اس کے والدین کے لیے، اس قاری قرآن کے والدین کے لیے. ملابس انوار من التاج والحلا، نور کے لباس ہوں گے اور زیورات سے بھرے ہوئے تاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد اسی سے اگلے شعر میں امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئک اہل اللہ والصفوۃ الملا. تمہارا اس قاری قرآن کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو جو اللہ جزا عطا فرمائے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں. اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں. اولئک اہل اللہ والصفوۃ الملا. اللہ جب ان کو جزا عطا فرمائے گا، اللہ ان کو جنت کے درجات کی بلندیاں جہاں پر عطا فرمائے گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ فرشتوں کی صفوں کے اندر اللہ کھڑا فرمائے گا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ جو قاری قرآن ہوگا مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ جو قاری قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتوں کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا. اور اسی طرح ایک ایسا شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تجوید کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے اپنی تجوید درست نہیں ہوتی، اس کی زبان موٹی ہو چکی ہے، جو ہے اس سے پڑھا نہیں جاتا. فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کے اندر اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھا جاتا ہے. فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا. وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، ایک کوشش کرنے کا اور ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قاری قرآن اور عامل قرآن بنائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.